میں والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو غیر محفوظ جگہ پہ مت بھیجیں جہاں پہ ان کو کہیں ڈوب جانے کا خطرہ ہو، یا وہاں پر اب جیسے کہنا میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی، بچے پڑھ رہے تھے، نیچے ایک ٹیوشن سینٹر تھا، گھر کی چھت کی تعمیر ہو رہی تھی اور بچے وہاں نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر گھر کے چھت پہ مزدور کام کر رہے تھے، جو کہ ایک مضبوط چھت نہیں تھی، بارشوں کا مہینہ ہے، تو نیچے بچوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ وہاں پر بچے گئے اور وہ چھت گر گئی، 14 بچے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 3 دن مجھے نیند نہیں آئی، اور جب میں سنتی ہوں کہ بچہ ڈرین میں گر گیا، بچہ نالے میں گر گیا، بچہ گٹر میں گر گیا، تو جانتے ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں دن رات تمام ڈیپٹی کمشنرز اور کمشنرز کے پیچھے ہوتی ہوں کہ تمام گٹرز کو ڈھکنا لگاؤ، لیکن آپ جانتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایلیمنٹس رہتے ہیں، رات کو ہم ڈھکنا لگاتے ہیں، رات 1-2 بجے کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے، اگلے دن وہ پھر کھلا ایک مین ہول بن جاتا ہے۔ تو بچوں، میرا سفر اتنا آسان نہیں ہے، میرے اوپر 13 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے، میرے پہ لاکھوں کروڑوں برائٹ بچے جس طرح کے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور جو اسکرین پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پہ ان کی ذمہ داری ہے۔ بچوں، اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشن سواری کے لیے وسائل نہیں ہیں اور آپ کو رکشے میں، وینز میں جانا پڑتا ہے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی، تو آپ کی سڑک پہ، آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالی گرین بس آئے گی، ایئر کنڈیشن بس آئے گی آپ کو لینے کے لیے۔ تو میرے بچوں، فخر سے کہو، ہاں ہم سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، ہم پنجاب کے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، جہاں پہ غریب اور امیر میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں۔ پانی دینا پلیز۔ جو لاکھوں روپیہ فیس دے کر ایک امیر بچے کو جو سہولت میسر ہے، وہ 100% فری آف کاسٹ 1 روپیہ دیے بغیر میرے تمام بچوں کو اویلیبل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بھلے کسی کا کیسا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہو، جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ سب برابر ہو جاتے ہو۔ ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر۔ ریپیٹ آفٹر می، میرے پیچھے ریپیٹ کرو، ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر۔ جب آپ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہو، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہو، تو پھر آپ کے لیے زندگی کے راستے کھل جاتے ہیں، پھر غریب امیر کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اور میرے بچوں، یہ جو نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہیں، میں اپنے گھر میں اپنی واٹس ایپ اسکرین پہ بیٹھ کے ان کی پوری جرنی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ طے کی ہے۔ اور جب آپ کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، 1000 بچے کی جگہ اسکول میں 5-5 ہزار بچے کیوں میں لائنڈ اپ تھے ٹیسٹ دینے کے لیے۔ مجھے ایسا لگا جلسہ ہو رہا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہ ٹیسٹ دینے کے لیے لائے۔ کیوں؟ یہاں پر ایک ڈی ایس پی کا بچہ بھی پڑھتا ہے۔ ہونہار اسکالرشپ کے بعد جب آپ اپنی ڈگری پوری کرتے ہو، کمپلیٹ کرتے ہو، اس کے بعد اگر آپ کسی بزنس کرنا چاہتے ہو تو آپ کو سود فری، انٹرسٹ فری لون آپ کے پاس ہے، تاکہ آپ بزنس کر کے اور اپنی ڈگری ہاتھ میں لے کے نہ پھرو، آپ کمانے والا ارننگ ہینڈ بن جاؤ، آپ کسی پہ ڈپینڈ نہ کرو۔ اور اگر آپ بزنس نہیں کرنا چاہتے، نوکری کرنا چاہتے ہو اور آپ کے پاس سکل نہیں ہے، تو جانتے ہو بچوں، پنجاب کے 5 لاکھ بیٹیاں اور بیٹے ٹرین ہو رہے ہیں، سکل ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہیں۔ اور جو باہر جانا چاہتے تھے، گلف کنٹریز میں جانا چاہتے تھے اور وسائل نہیں تھے ان کے پاس، ان بچوں کو، ان کو پہلے ہم نے ٹریننگ دی اور پھر ان کو پرواز کارڈ دیا، 3 لاکھ روپے دیے تاکہ وہ اپنی جو ٹکٹ ہے، اپنا جو ویزے کا پروسیس ہے، وہ سب ان کے لیے وہاں نوکری بھی ارینج کی تاکہ وہ وہاں جا کے کہیں خوار نہ ہو جائیں اور وہاں جا کے ان کو کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو مریم نواز شریف صرف آپ کے لیے اسکول نہیں بنا رہی،
آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ مواقع دیتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے، تو آپ کی زندگی میں آپ ایک کامیاب شہری بن سکیں، آپ ایک کامیاب انسان بن سکیں، آپ پاکستان کی ایک کامیاب بیٹی بن سکے، پاکستان کے ایک کامیاب بیٹے بن سکے، اس کے لیے جب تک آپ اپنے خوابوں کو اچیو نہیں کر لیتے، اپنے منزل تک نہیں پہنچاتے، مریم نواز شریف نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، چھوڑوں گی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور جو محبت آپ لوگوں نے مجھے دی ہے میرے بچوں، جس طرح آپ مجھ سے پیار کرتے ہو، جو اونرشپ آپ نے مجھے دی ہے، میرے پہ یہ قرض ہے جس کو میں آپ کے لیے راہیں آسان کر کے چکانا چاہتی ہوں۔ میرے پہ یہ قرض ہے، میری بات یاد رکھنا۔ اور میں اپنے بچوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ سرکاری اسکول کسی زمانے میں بہت اچھے ہوا کرتے تھے، پھر حکومتوں کی نااہلی، حکومتوں کی لاپرواہی کے باعث تعلیم پہ توجہ کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آپ تنخواہیں دے دو۔ تعلیم کا وہ بجٹ جو ہے صرف تنخواہیں دینے میں استعمال ہوتا ہے۔ آج آپ کو ابھی آپ کے منسٹر رانا سکندر نے بتایا کہ جو آپ کا بجٹ ہے وہ کئی گنا زیادہ انکریز ہو گیا، اور بچوں آپ کی تعلیم کا بجٹ پاکستان کے 77 ایئرز میں اتنا زیادہ کبھی نہیں تھا جتنا اب ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ کیا شو کرتا ہے، وہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ مجھے آپ کی پرواہ ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی، میں آپ کو دشوار گزار راستوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ آپ ٹیلنٹڈ بچے ہو ماشاءاللہ، اپنی محنت کی بلبوتے پہ آپ یہ ٹیسٹ پاس کر کے یہاں پر داخلے کے لیے آئے ہو، تو اسٹیٹ کا حق ہے کہ وہ آپ کو وہ سارے مواقع، وہ سارے وسائل مہیا کرے جس کی آپ کو کمی کا سامنا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اپنی فرض سے غفلت برتتا ہے۔ اور بچوں، آئندہ یہ میں کبھی کسی سے نہ سنوں کہ ہمیں تو پالیٹکس کا نہیں پتا، ہمیں سیاست کا شوق نہیں ہے۔ اگر آپ کو سیاست کا شوق نہیں ہوگا، اگر آپ کو پالیٹکس کا میں انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو آپ کو کبھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے لیے کون سا انسان، کون سی پارٹی اچھی ہے، اور کون آپ کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اور بچوں، تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور بچوں، جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ رانا سکندر نے آپ کو بتایا، میرے پاس تقریباً 49,000 سرکاری اسکول ہیں پنجاب میں، جس میں کروڑوں بچے پڑھتے ہیں۔ تو ان 49,000 اسکولز میں سے آپ نے دیکھا کہ 10,000 اسکول اپ گریڈ ہو چکے ہیں۔ آج جب میں 2 سال کے بعد اپنے بچوں کے پاس آئی ہوں، تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی، 2 سال کے بعد اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، 5 سال گزر جاتے ہیں، وہ کر دیں گے، کر دوں گا، وہ یہی کہتے رہتے ہیں۔ مریم نواز شریف آج جب آپ کے پاس آئی ہے، وہ آپ کے 10,000 سرکاری اسکولز کو اپ گریڈ کر کے آئی ہے۔ مریم نواز شریف آج اگر آپ کے پاس آئی ہے تو وہ 300 نواز شریف اسکولز آف ایمیننس کھڑا کرنے کے بعد آپ کے پاس آئی ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ جانتے ہو کہ نواز شریف اسکولز آف ایمیننس ہر تحصیل میں ہوں گے۔ پہلے ہم نے 300، پنجاب کے اندر تقریباً 148 تحصیلز ہیں، اور میں بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہی، میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی بات نہیں کر رہی، میں لاہور، پنڈی، ملتان کی بات نہیں کر رہی، میں عارف والا کی بات کر رہی ہوں، میں پاک پتن کی بات کر رہی ہوں، میں راجن پور کی بات کر رہی ہوں، میں خوشاب کی بات کر رہی ہوں، میں لیا کی بات کر رہی ہوں، میں بھکر کی بات کر رہی ہوں، میں دینا کی بات کر رہی ہوں، میں جیلم کی بات کر رہی ہوں، میں گجرانوالہ کی بات کر رہی ہوں، میں فیصل آباد کی بات کر رہی ہوں، میں ڈی جی خان کی بات کر رہی ہوں، میں رحیم یار خان کی بات کر رہی ہوں۔ مریم نواز شریف کے دل میں پہلے دن سے ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، لاہور، نارتھ پنجاب کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، میرے دماغ میں کوئی لائن نہیں ہے۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وسائل اجازت نہیں دیتے، آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، تو آپ کے لیے لیپ ٹاپ حاضر ہے، آپ پڑھیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کو آئی پیڈ چاہیے، آپ کو آئی پیڈ ملے گا، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا، آپ کو اگر
इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इस साल हम स्टूडेंट्स को 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं फ्री। लड़कों को सिर्फ डाउन पेमेंट 15,000 करनी पड़ेगी और उसके बाद उनकी 2,000 महीना के करीब किस्त होगी। तो उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए भी ये है, सॉरी बॉयज। तो मैंने कहा कि लड़कियों को वो 15,000 भी नहीं देना, उनको वो मिल जाएगी बाइक बगैर कोई डाउन पेमेंट किए हुए। क्योंकि आप जानते हो, जब मरियम नवाज ये देखती है कि पंजाब की बेटी पढ़ रही है, पंजाब की बेटी टैलेंटेड है, पंजाब की बेटी आगे बढ़ रही है, पंजाब की बेटी वो सारी जंजीरें तोड़ रही है जिसमें उसको मुआशरे ने जकड़ा हुआ था, पंजाब की बेटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो गई है, पंजाब की बेटी अब आराम से अपनी सड़क पे निकल सकती है, उसके घर में उसके वालिद को, उसके भाई को ये फिक्र नहीं होगी कि मेरी बेटी घर से बाहर जाएगी तो शायद वापस ना आए।